پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی رات، یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ خود ان کی قسم فرما رہا ہے، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا، کوئی بھی جنگ چل بھی رہی ہو تو یہ مہینے آتے تو جنگ روک دی جاتی تھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ ابھی اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے؟ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے؟ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اکثر دینوں میں وہ الگ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے۔ قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں۔ جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے، اور جمعہ میں پوری صفیں ان کی بھری نظر آتی۔ کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی۔ مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں۔ اتنے پیسے خرچہ کرنے کے، 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے۔ میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی 10, 11 اور 12 یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا. کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں, اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے, اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے, یہ اس کے حکم کی فرما برداری ہے. ایک بات یاد رکھو, جانور تو یہ بکرا ہو, بھینس ہو, اونٹ ہو جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ. جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے, تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے. ہاں کھانے کی نیت ہے, تجارت کی نیت ہے, تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے, ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے, جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو, پھر جانور ہی رہیں گے, تمہارا رہنا مشکل ہو جائے. اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا, جو ایک دن کی جاتی ہیں 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو. اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں, جاؤ, آج تو AI کا زمانہ ہے, کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا. ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا بھر میں پر ڈے. میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا, گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں, جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں. پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے, کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں, باپ دادا کی کمپنیاں ہیں, ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا. اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے. پر ڈے کی بات کر رہا ہوں, سال بھر کی نہیں. سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے, ملینز میں ہے, اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں. یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں, ایسی بہت ساری کمپنیاں. تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں, بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں, جانوروں کی محبت امڑ امڑ کر کے آتی ہے. سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں, کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے, یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو, کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں, لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں, سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے. میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے, جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا. کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی, زاہدہ تھی, پرہیزگار تھی, لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی, اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی, اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی, اور 3 دن تک وہ. اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی, ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے, جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت ہے, اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا, اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے دے, اور دیا ہے رب تعالیٰ نے, اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ رب العزت کی بڑائی, تکبیر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دوسرا عمل استغفار,
अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है, एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ, वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाज़ा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है और इसी तकबीर की आज ज़रूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है जिस तकबीर की आवाज़ से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वो ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मेरे अजीज़ों, ईद उल फित्र में जो नहीं करने के काम है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार तबका है हमारा। आज शाम तक एक बात तय करके रख लेना, क्योंकि कल रात को ही शैतान आया है छूट करके कैद से, और वो अपने पूरे फोर्स के साथ चाहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से इन रास्तों से लेकर गुनाहों के अड्डों पर ले जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में उसके शिकंजे में फंस जाते हैं, ये उनका मामला है। इसलिए आज शाम तक अपने आप को कंट्रोल करो कि मैं ना आज गाने बजाने, सिनेमा और जुओं की तरफ जाऊंगा और ना ही बेहयाई के अड्डों की तरफ जाऊंगा। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों पर रश्क फरमाता है। तवज्जो तो चाहता हूँ, तवज्जो। ईद के दिन जब बंदे सजदे में गिरते हैं, ईदगाह हो कि मस्जिदें हो, जैसे ही तुम ईद के दिन सजदे में चले जाते हो, ये लम्हा कौन सा है जानते हैं आप? ये लम्हा कौन सा है? जिस दिन दुनिया पूरी, आप भी रमज़ान भर सजदे में गए होंगे, इबादतें करके भीख क्या मांगते थे? अल्लाह तू राज़ी हो जा। हम यहाँ मांग रहे थे, लेकिन ईद के दिन के सजदे के बारे में फरमाया गया, जैसे ही उम्मत सजदे में जाती है, मौला सारे फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदे, मैं इन सब से राजी हूं और इन सब पर मुझे रश्क आता है। आज दुनिया खुशियों में डूब करके अय्याशी करना चाहती है, लेकिन मेरे ये बंदे हैं जो दुनिया को तर्क करके मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हैं। आज मौला रब्बुल इज़्ज़त रश्क फरमाता है फरिश्तों पर। इसलिए मेरे अजीज़ों, निहायती इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को खुद सुपुर्द करके ईद की नमाज अदा करें और उम्मीद है कि ये ईद हमारी एक इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। जो हालात आज पैदा हो चुके हैं, मैं उसके लिए भी गुजारिशतन यानी मारूज़तन यह अर्ज़ करूँगा कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। अमन व अमान को बरकरार रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे अफसोस है यहाँ के भी हालात और पूरे हिंदुस्तान के भी हालात जिस तरह से अपनाए जा रहे हैं। यहूदियों की एक बड़ी साजिश थी खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में। वो क्या करते थे कि मुसलमानों को भड़काने के लिए, वरगलाने के लिए कुछ उनकी मुक़द्दस चीज़ों की तौहीन करते थे किसी एक के ज़रिए से, और जब मुसलमान भड़क जाते, बाहर आते, तो फिर उनके बीच में ये यहूदी भी दाखिल होते थे, बाज़ाब्ता ये तरीक़ा अपनाते थे और फिर मुसलमानों में आपस में लड़ा देते थे। उसके बाद वहाँ से खिलाफत के ख़िलाफ़ ऐलानात भी करते थे, उसमें यहूदी दाखिल होते थे। तो इस तरह भीड़ जमा करके बाहर वरगलाना, लोगों को उकसाना, यह उनका काम था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हो सके।
اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے۔ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر ورغلا کر تمہارا زیادہ